السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ابھی میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد جو چند ضروری قواعد ہوں گے اسے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ناظرین کرام، یہ جو رکوع کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، تو اب اس میں سے چند مختصر اور ضروری قواعد آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں۔ ہم نے سورہ آل عمران کی پہلے رکوع کی تلاوت کی تھی، اور الف لام میم، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لام پر مد ہے اور یہاں میم پر بھی مد ہے، تو مد کو ہم لمبا کرتے ہیں، یہ مد لازم ہے، اور میم پر جو تشدید ہے، تو میم پر اور نون پر اگر تشدید ہو تو اسے ہم غنہ کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی میم پر یا نون پر تشدید ہو تو اسے ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کرنے کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ، یہاں اللہ کے لام کو ہم پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جب کبھی بھی اللہ کے لام کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر کیا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو یعنی کہ کسرہ ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ اللہ لا، اللہ لا۔ اب دیکھیں اللہ کے لام کو میں نے کس طرح پر کیا، اور آگے لام ہے اس کو میں نے کس طرح باریک کیا۔ ایک بار پھر میں پڑھتا ہوں، اللہ لا۔ تو یہ بات ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب کبھی کسی حرف کو پر کیا جائے تو علو لسان ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کو اونچا اٹھانا ہوتا ہے اور ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بنا وہ حرف پر نہیں ہو سکتا۔
اگر کسی حرف کو باریک پڑھنا ہے آپ نے تو ہونٹوں کو پھیلانا ہوتا ہے. اگر آپ ہونٹوں کو نہیں پھیلائیں گے تو وہ پوری طرح باریک نہیں ہوگا، اور اگر ہونٹوں کو آپ گول نہ کریں تو وہ پوری طرح پر نہیں ہوگا، اور اس کے لیے علو لسان ضروری ہے، یعنی کہ زبان کو کسی حد تک اونچا کرنا ہوتا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں قیوم پر. الحی القیوم، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر میں اکثر جگہ ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم الحمدللہ رب العالمین، عالمین ہم لمبا کرتے ہیں. جیسے میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، بظاہر وہاں پر مد نہیں لکھا ہوا ہے تو ہم کیوں لمبا کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی جس طرح قیوم، تو یہاں پر کیوں لمبا کرتے ہیں؟ تو دراصل یہ یہاں پر مد عارض ہوتا ہے. اور مد عارض کیا ہے؟ یعنی کہ جو مد کا قاعدہ ہے، یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں اور آپ بھی اسے یاد رکھیں، ذہن نشین کریں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر جہاں مد لکھا ہوتا ہے وہ تو آپ آسانی سے لمبا کر دیتے ہیں، لیکن اگر مد کا قاعدہ آپ نہ جانتے ہوں تو آپ جہاں پر مد نہ لکھا ہوا ہے تو اسے آپ مد کرنے میں یا نہ کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر قیوم، مد کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مد کے بعد اگر سبب مد آ جائے تو مد ہوگا. تو یا کے بعد واو ساکن، واو ساکن یہ حروف مد میں سے ہے. اور حروف مد کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا، یہ حروف مد میں سے ہیں. واو حروف مد یہاں پر آ گیا. اور اس کے بعد میم، میم پر یہاں پر پیش ہے، ٹھیک ہے، ضمہ ہے. تو ضمہ ہونے کی صورت میں مد کا قاعدہ پورا نہیں ہوتا ہے. مد، حروف مد کے بعد سبب مد، سبب مد کیا ہے؟ حمزہ اور ساکن یعنی کہ جزم. اب واو حروف مد میں سے آ گیا. اب اگر یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں میم پر جزم آ جاتا ہے تو یہ سبب مد میں سے ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم نے اس کو عارضی طور پر جزم دے کر سبب مد پیدا کر دیا، اس لیے اسے مد عارض کہتے ہیں. پھر ایک بار میں مختصر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مد کا قاعدہ یہ ہے، مد عارض کی ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مد کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مد کے بعد سبب مد آئے تو مد ہوگا. اب حروف مد کیا ہیں؟ حروف مد 3 ہیں، الف، واو ساکن، یا ساکن، یہ 3 حروف مد میں سے ہیں. اور سبب مد، سبب مد 2 ہیں، حمزہ اور جزم یعنی کہ سکون. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ واو حروف مد میں سے ہے لیکن آگے میم پر پیش ہے تو یہ سبب مد نہیں ہوا. لیکن جب ہم یہاں پر رکتے ہیں تو یہاں پر سبب مد آ جاتا ہے، سبب مد پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے مد کا قاعدہ پورا ہو جاتا ہے. رکنے کی صورت میں یہاں پر مد ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم نے رک کر عارضی طور پر مد پیدا کر دیا تو یہاں پر مد عارض ہو گیا، یعنی عارضی طور پر مد ہو گیا. تو یہ بات یاد رکھیں. اچھا، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب مد ہونے کی صورت میں الحی القیوم لمبا کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما، ایک اور وضاحت کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ صاد ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے اور
صاد کے پڑھتے وقت زبان کو جس طرح میں نے کہا کہ پر کوئی حرف کیا جائے تو زبان کو اٹھانا ہوتا ہے، تو زبان کو تو اٹھائیں گے، صاد ادا کریں گے، لیکن اس میں سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ زبان کو اوپر تالو میں لگائیں تو اس سے ہوا نہ نکلے، اور جس طرح سین ہم ادا کرتے ہیں اس میں ہوا نکلتا ہے اور تب سین پوری طرح ادا ہوتا ہے اور وہ پر نہیں کیا جاتا سین، لیکن صاد کو پر کرتے وقت صاد صاد مصدقا لما، تو اس چیز کا دھیان رکھیں، صاد پر ہوگا اور سین کو باریک پڑھا جاتا ہے، سین کے پڑھتے وقت ایک سیٹی کی سی آواز آتی ہے، تب وہ سین پوری طرح ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِن قبل، اب یہاں پر آپ دیکھیں من، یہاں پر غنہ ہوگا، چونکہ غنہ کی بات ہوئی نہیں ہے اب تک، تو میم اور نون کا میں نے ذکر کیا تھا، تو میم اور نون جب مشدد ہوں، تشدید ہوں، ان دونوں پر جب کبھی بھی تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسری بات یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب من کے بعد قاف قبل، تو قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ من قبل، اس طرح من قبل، تو یہاں پر غنہ ہوگا اور اخفاء کے ساتھ ہوگا، غنہ ہوگا اور اخفاء کے ساتھ غنہ ہم کریں گے، چونکہ یہاں پر قاف جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ھدی للناس، اب یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نون مشدد اور میم مشدد جب کبھی بھی آئے تو غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر نون مشدد ہے اس لیے ہم غنہ کریں گے، اور ایک بات جو ضروری ہے وہ میں بیان کر کے آج کے اس کلاس کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ نون مشدد پر جب کبھی بھی غنہ کرنا ہے تو وہ اظہار کے ساتھ ہوگا، وہاں پر اخفاء نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پر سمجھتے ہیں من پر جو غنہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا، للناسی پہ جو غنہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا، یہ للناسی اور یہ من قبل، تو اس چیز کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اظہار کیا ہوتا ہے اور اخفاء کیا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھ لیں۔ اخفاء کے معنی ہے کہ نون پوری طرح ادا نہیں ہوگا، تھوڑا چھپا کر ہم ادا کریں گے، اور اظہار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پوری طرح ادا کریں گے۔ تو من پر جو غنہ ہوگا وہ اخفاء کے ساتھ ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ابھی میں نے پڑھ کے بتایا تھا، دوبارہ بتاتا ہوں۔ من قبل، من، ہم نے نون کو پوری طرح ادا نہیں کیا۔ اب للناس نون مشدد ہے تو اس کا غنہ کس طرح ہم کریں گے یہ بتاتا ہوں، اظہار کے ساتھ۔ للناس، للناس، ہم نے نون کو پوری طرح ادا کیا، تو یہ ہم نے اظہار کے ساتھ ادا کیا نون مشدد کو۔ تو یہ بات دوبارہ ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر پھر بتاتا ہوں کہ نون مشدد کا جب کبھی بھی غنہ ہوتا ہے وہ اظہار کے ساتھ ہوتا ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین کریں، یاد رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔